السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے بچوں کو کس طرح توحید سمجھایا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید ہم اپنے شعور یافتہ بچوں کو، یعنی جب ان کی عمر تقریباً 10 سے 11 سال کی ہو جائے، کیسے سمجھائیں۔ بڑا اہم پیغام ہے توحید، یعنی یہ ایسا پیغام ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی سارے انبیاء یہی پیغام لائے توحید کا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ جو ہے نا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ ہمیں بھی سمجھنا اور بچوں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے مفہوم آپ بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ لا کے مطلب تو پتہ ہے نہیں، اور الہ جو ہے، الہ کہتے ہیں خدا کو یا معبود کو یا وہ چیز جس کی عبادت کی جائے۔ الا اللہ کے مطلب ہوا کہ سوائے اللہ کے کسی اور کو معبود نہیں ماننا ہے۔ تو بچوں کو لا الہ الا اللہ کہتے وقت یہ بتانا ہے کہ اللہ ہے کون؟ اللہ خالق ہے، اللہ وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کے علاوہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ قرآن میں ہے کہ اس کے آپ کچھ بھی امیجن کر لیں، اللہ ویسا نہیں ہے۔ اور اللہ ہی کے ہم سب محتاج ہیں، ہر چیز کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جاگنے کے لیے، سونے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، اور صرف ہم نہیں بلکہ ساری کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، کیونکہ اسی نے سارے قوانین بنائے ہیں جس پہ ہر چیز چل رہی ہے۔ تو جب اللہ کی ہستی ایسی ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو پھر اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صرف ہمیں اس کی عبادت کرنا ہے اور کسی اور کی نہیں۔ اب جب عبادت کہتے ہیں تو عبادت کا مفہوم بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ عبادت جو ہے وہ عبد سے ہے، اس کے مطلب ہے کہ جو اللہ کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی پرستش ہی نہیں کرنا، بلکہ اس عبادت میں مفہوم ہے جو کام بھی تم اللہ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرو گے وہ عبادت ہے، اور جو کام بھی تم نہ مانو گے، اللہ نے جو کہا کرنے کو نہیں کرو گے، تو وہ پھر تم عبادت نہیں کر رہے ہو، تم لفظی جمع خرچ ہے۔ یہ صرف کہنا کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کے حکم پہ نہ چلنا عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس کے کہے پر چلنا، اور اس نے جو چیزیں منع کی ہے وہ نہیں کرنا، یہ اصل عبادت ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں اور وہ تمام خوبیوں کا مستحق ہے۔ کہ عبادت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہم ہر چیز کے لیے اللہ کے حاجت مند ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اور یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، یہ ہے کہ ہمارا کامل بھروسہ اللہ اور صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور اقرار کرتے ہیں اپنی محتاجی کا اللہ کے سامنے، اور ہاتھ اٹھا کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں اپنی تمام ضروریات کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم اس طرح سے اگر زندگی گزارو گے تو تمہارا انجام جنت ہوگا اور جنت کی خوشی ہوگی، اور اگر اس طرح سے تم نے زندگی نہیں گزاری تو تمہارا آخری انجام دوزخ ہوگا، جہنم ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بتایا ہے کہ لقمان علیہ السلام، جن کو لوگ کہتے تھے کہ بہت حکیم تھے، وہ بڑی حکمت والے تھے، انہوں نے اپنے بچے کو بھی تلقین کی اور تعلیم دی توحید کی، اور کہا قرآن میں یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً وہ بچہ چھوٹا ہوگا لیکن باشعور ہوگا، کہ اے میرے پیارے بیٹے
تم اللہ کے بالمقابل کسی چیز کو نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا انتہائی بے شک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی وجہ سے بھائیوں بہنوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو توحید کا سبق دیں، اور صرف سبق ہی نہ دیں، اس کا انکشاف جو ہے وہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہو، ہم اسے ڈیمونسٹریٹ کریں اور ہم اسے سمجھائیں کہ توحید کیا ہے، اللہ کی ہستی کے بارے میں کچھ اسے بتائیں، عبادت کیا ہے وہ بتائیں، اور پھر کس طرح سے اللہ نے خود بتایا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کیسے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ آپ کی اہم ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں بتاتے رہیں۔ أشهد أن لا إله إلا